السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ انسپیکٹر احمد یار خان صاحب کی بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کی خدمت پیش کرنے والی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو باقی کہانیوں کی طرح کافی پسند آئے گی۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست یہ کروں گی کہ میرے چینل پر آپ کو اور بھی کافی دلچسپ ناولز ملیں گے جو کہ مکمل اپلوڈ ہیں، تو آپ ان کو بھی لازمی سے سنیے گا، آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ چوری، جسے پولیس کی زبان میں سرقہ کہتے ہیں، معمولی سی واردات سمجھی جاتی ہے۔ تھانوں میں چوری کی وارداتوں کی رپورٹیں ہر روز آتی اور اکثر کاغذوں میں ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ چوری کو معمولی سی واردات سمجھ کر اس کی تفتیش میں دلچسپی نہیں لی جاتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل تفتیش جس واردات کی ہے وہ سرقہ ہے۔ قتل ایک گھناؤنا اور ہولناک جرم ہے، لیکن تھانے دار تجربہ کار اور اپنے فرائض میں دلچسپی لینے والا ہو تو قتل کی تفتیش مشکل نہیں ہوتی۔ البتہ قتل کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہوتی ہے اور چوری صرف چوری ہوتی ہے۔ چوری کی 100 میں سے ایک واردات ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک واردات کی تفتیش پیش کرتا ہوں۔ وہ گاؤں خاصا بڑا تھا، آبادی 4000 نفوس سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ہندو، سکھ اور مسلمان آباد تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اس علاقے کی زمین زرخیز تھی، دور دور تک فصلوں کی ہریالی نظر آتی تھی۔ یہ گاؤں تھانے سے 2-2.5 میل دور تھا۔ ایک سکھ جو شکل و صورت اور لباس سے معزز لگتا تھا تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا اور چوکیدار بھی۔ سکھ کا نام دربار سنگھ تھا۔ 5-7 مہینے گزرے، صوبیداری پینشن پر گھر آیا تھا۔ اس کی زمینداری ذرا بڑے پیمانے کی تھی۔ اس نے رپورٹ لکھوائی کہ اس کے گھر سے 1500 روپے چوری ہو گیا ہے۔ یہ خاص طور پر نوٹ کریں کہ یہ اچھے وقتوں کا واقعہ ہے، جب 1500 روپیہ آج کے 1.5 لاکھ کے برابر ہوتا تھا۔ 1500 کسی بڑے ہی امیر آدمی کے گھر میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے وہ سب باتیں پوچھیں جو چوری کی رپورٹ پر پوچھی جاتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ نقب لگی ہوگی یا گھر والے نہیں ہوں گے اور تالا ٹوٹا ہوگا، مگر یہاں بات ہی کچھ اور نکلی۔ رقم جو 10 اور 5 روپے کے نوٹوں کی شکل میں تھی، ایک ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے ایک کپڑے میں بندھی رکھی تھی۔ ٹرنک کا تالا نہیں توڑا گیا تھا، اس کے پیچھے 2 قبضے تھے، وہ کھاڑے گئے تھے۔ ٹرنک کے نیچے ایک اور ٹرنک اور اس کے اوپر 2 چھوٹے صندوق تھے۔ یہ سب کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ سکھ صوبیدار کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چوری کب ہوئی۔ سکھ کی بیوی نے ٹرنک کا تالا کھولا تو اس کا ڈھکنا الگ ہو گیا۔ دیکھا کہ پیچھے سے قبضے اکھڑے ہوئے ہیں۔ سکھ کی بیوی کو فوراً رقم کا خیال آیا۔ کپڑے اٹھا کر دیکھا، رقم غائب تھی۔ لہٰذا یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ رقم کب چوری ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے یہ ٹرنک کب کھولا تھا؟ صحیح جواب تو میری بیوی دے سکتی ہے، سکھ نے کہا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ ٹرنک 8-10 روز پہلے میری بیوی نے کھولا تھا۔ اس روز رقم ٹرنک میں موجود تھی؟ مجھے معلوم نہیں۔ کیا ان 8-10 دنوں میں آپ کے گھر کے تمام افراد کبھی گھر سے یا گاؤں سے باہر گئے تھے؟ 3 روز گزرے، ہم اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے، سکھ صوبیدار نے جواب دیا۔ گھر کو تالا لگا کر گئے تھے۔ اس نے تفصیل یہ بتائی کہ اس کی ایک بیٹی گاؤں میں شادی شدہ ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ سکھ اپنی بیوی اور ایک غیر شادی شدہ بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا۔ وہ دوپہر تک وہاں رہے۔ اندر بڑے کمرے کو تالا لگا دیا تھا۔ ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کو بھی تالا لگا دیا تھا اور باہر والے دروازے کی زنجیر چڑھا دی تھی۔ دیہات میں ڈاکے پڑا کرتے اور نقب لگا کرتی تھی۔ دن دہاڑے چوری کم ہی ہوتی تھی۔ یہ لوگ واپس آئے تو باہر زنجیر چڑھی ہوئی تھی اور اندر کے دونوں دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ گھر میں کون کون ہے؟ سکھ صوبیدار، اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں جوان تھے لیکن غیر شادی شدہ، اور ایک ان کی بہن تھی جس کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھروں میں بعض اوقات گھر کا ہی کوئی فرد چوری کر لیا کرتا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ صوبیدار کے دونوں بیٹے کس گماش کے ہیں۔ میں نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹوں پر مجھے شک ہے۔ اس کی بجائے میں نے اسے پوچھا کہ اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ زمین زیادہ ہے، دونوں بیٹے مزاروں کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، خود بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ سکھ کچھ عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خود ہی کہہ دیا، میں نے 26 سال فوج کی سروس کی ہے، میں سیدھی بات کرنے کا اور کسی کا لحاظ نہ کرنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ مجھے پہلا شک اپنے لڑکوں پر تھا، لیکن میرا شک غلط نکلا۔ ان میں کوئی بری عادت نہیں، شراب تو ہر کوئی پیتا ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، جوا نہیں کھیلتے، شہر بھی نہیں جاتے۔ میں نے اس کے بیٹوں کے متعلق بات آگے نہ بڑھائی، ان کی صحیح رپورٹ مجھے مخبروں سے لینی تھی۔
میں نے اسے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے، اگر رپورٹ درج ہو گئی، FIR تحریر ہو گئی اور پتہ چلا کہ چوری اس کے بیٹوں نے کی ہے تو انہیں سزا ملے گی۔ اس نے کہا میں رپورٹ رجسٹر کر لوں۔ نمبردار نے پرزور انداز سے کہا کہ صوبیدار کے لڑکے ایسے نہیں کہ اپنے گھر کو ہی لوٹ کھائیں۔ اس نے دونوں کے چال چلن کی تعریف کی اور چوکیدار نے نمبردار کی تائید میں بہت کچھ کہا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ چوری کچھ دن پہلے ہوئی ہے اور انہیں آج پتہ چلا ہے۔ جائے واردات پر مجھے آپ کوئی کھوج کھرا نہیں مل سکتا تھا، تاہم وہاں جانا ضروری تھا۔ میں کاغذی کارروائی مکمل کر کے سکھ صوبیدار کے ساتھ چل پڑا۔ مکان پکا تھا، اس کے دائیں بائیں مکان تھے اور پچھواڑے کے مکانوں کے پچھواڑے ان سے ملے ہوئے تھے۔ سکھ کے مکان کی ڈیوڑی تھی، آگے صحن، باقی تین اطراف برآمدے اور کمرے۔ سکھ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گیا۔ اس کے دائیں اور بائیں کوٹھریوں کی طرح کے دو چھوٹے کمرے تھے۔ ایک چھوٹے کمرے میں ٹرنک رکھے تھے اور بہت سا دوسرا سامان بھی تھا۔ جس ٹرنک سے رقم چوری ہوئی تھی وہ وہیں پڑا تھا۔ پرانے زمانے سے بھی پہلے کا ٹرنک تھا۔ اس کے پیچھے دو قبضے لگے ہوئے تھے جو زنگ ہوتا تھے، انہیں کسی مضبوط اوزار سے اکھاڑا گیا تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ چوری گھر کے کسی فرد نے کی ہے تو اوزار یہیں کہیں ہوگا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ یہ بالکل صاف بات تھی کہ چور جو کوئی بھی ہے اسے معلوم تھا کہ رقم اس ٹرنک میں ہے اور کپڑوں کے نیچے رکھی ہے۔ میں نے سکھ صوبیدار سے پوچھا کہ جب اس کی بیوی نے یہ ٹرنک کھولا تو اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کی کیا حالت تھی؟ بالکل ٹھیک پڑے تھے، اس نے جواب دیا، میں نے خود دیکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور کو رقم تلاش کرنے کے لیے کپڑے باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اگر چور باہر کا کوئی آدمی تھا تو اس نے واردات گھر بیدی کی مدد سے کی ہے۔ گھر بیدی وہی ہو سکتا یا ہو سکتی تھی جس کا عمل دخل اس اندرونی کمرے تک تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرنکوں وغیرہ کی انچارج گھر کی عورت ہوا کرتی ہے، چابیاں اسی کے پاس رہتی ہیں۔ اس لیے میں نے صوبیدار کی بیوی سے تفتیش کی ابتدا بہتر سمجھی۔ اس سے پہلے میں نے مکان کی سیڑھیاں اور ان کا دروازہ دیکھا، اوپر گیا، چھت دیکھی۔ ملحقہ مکانوں کی چھتوں سے ادھر آیا جا سکتا تھا۔ نمبردار، سکھ صوبیدار اور ذیلدار میرے ساتھ تھے۔ میں نے ملحقہ گھرانوں کے متعلق پوچھا تو تینوں نے متفقہ طور پر کہا کہ سب شریف لوگ ہیں۔ میں نے ان سے تو کچھ نہ کہا، اپنے طور پر سوچا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شریف لوگوں کی اولاد بھی شریف ہی ہو۔ بہرحال مکان ایسا تھا کہ چور اوپر سے آ جا سکتا تھا۔ میں نے سکھ کی بیوی کو الگ بٹھا لیا۔ چابیاں اس کی تحویل میں رہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ روپیہ پیسہ گھروں میں ہی رکھا کرتے تھے، اس لیے چابیاں ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں توقع ہی نہیں ہوتی تھی کہ چابیاں ہوں گی۔ یہ عورت ایک پرانی ہانڈی میں چابیاں رکھتی تھی جس میں مسور کی دال پڑی رہتی تھی۔ 3 ہانڈیاں اس کے اوپر رکھی رہتی تھی، کسی ہانڈی میں گڑ اور کسی میں ہلدی اور کسی میں ایسی کوئی اور چیز تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ٹرنک کا تالا نہیں ٹوٹا، ڈھکنا اکھاڑا گیا ہے۔ ڈھکنا اکھاڑنے کے لیے وقت درکار تھا اور اسے آواز بھی پیدا ہوتی تھی، اس لیے چوری رات کو کی گئی ہوگی جب گھر والے صحن میں سوئے ہوئے ہوں گے یا اس وقت جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صوبیدار کی بیوی نے یہ بتا کر مجھے الجھن میں ڈال دیا کہ نیچے والے ٹرنک میں زیورات تھے جو لڑکی اور اس کے دونوں بھائیوں کی شادیوں کے لیے بنوائے گئے تھے۔ میں کہتا تھا کہ چوری کسی گھر بھیدی کی مدد سے کی گئی ہے۔ اب میں اس الجھن میں پڑ گیا کہ گھر بھیدی کو اگر اس رقم کا علم تھا تو کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے نیچے زیورات بند ہیں؟ اسے ضرور معلوم ہوگا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ چور کو صرف رقم کی ضرورت تھی۔ اگر وہ چوری کے ارادے سے آتا، یعنی جو ہاتھ لگا اٹھا لے جانے کے لیے آتا، تو دوسرے ٹرنک بھی کھولتا۔ دوسرے ٹرنک نہ کھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ کوئی جاگ اٹھا ہوگا یا کوئی باہر سے آ رہا ہوگا۔ میں نے تھانے میں صوبیدار سے جو باتیں پوچھی تھیں وہ اس کی بیوی سے بھی پوچھی۔ اس نے بھی بتایا کہ 8-10 روز پہلے ٹرنک کھولا تھا اور رقم موجود تھی۔ آج صبح کھولا تو رقم غائب پائی۔ رقم ریشمی رومال میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ رومال کی کوئی خاص نشانی ہے؟ اس نے بتایا کہ رومال پیلے رنگ کا ہے، اس کے درمیان میں اس کی چھوٹی بیٹی نے لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سری اکال کڑا ہوا ہے۔ گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ ادھیڑ عمر تھی اور ایک جوان آدمی گھر کے کام کاج کے لیے بھی آتا تھا۔ وہ دراصل مزارہ تھا۔ سکھ کی بیوی نے ان کے متعلق کہا کہ دونوں مرے میٹے سے ہیں اور ہر لحاظ سے قابل اعتماد۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کون سے ٹرنک میں کیا رکھا ہے۔ تم نے 8-10 دن پہلے ٹرنک کھولا تھا یا آج کھولا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس دوران تم سب لوگ کسی دن گھر سے باہر گئے تھے؟ 3 دن گزرے، اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں گئی تھی، اجیت کور چھوٹی بیٹی ساتھ تھی، اس کا باپو صوبیدار بھی ساتھ تھا۔ ہم صبح گئے اور دوپہر کے بعد واپس آئے تھے۔ تمہارے دونوں بیٹے نہیں گئے تھے؟ وہ کھیتوں کو چلے گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کٹائی ہو رہی ہے۔ گھر کون رہا تھا؟ نوکر اور نوکرانی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، گھر کو تالے لگا کر گئے تھے۔ تالے کہاں کہاں لگائے تھے؟ ایک اس بڑے کمرے کو، اس نے کہا، دوسرا ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کو، اور ڈیوڑی کے باہر والے دروازے کی باہر سے زنجیر چڑھا دی تھی۔ وہاں تالا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کھول بھی لے تو ڈیوڑی سے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔
جب تم لوگ واپس آئے تو تالے لگے ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہوا؟ لگے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ مجھے کچھ بھی شک نہیں ہوا۔ میں نے دونوں تالے منگوا کر دیکھے، ان پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو ظاہر کرتا کہ یہ تالے سلاخ سے یا کسی اوزار سے کھولے گئے ہوں گے۔ اگر اس طرح کھولے جائیں تو پھر بند نہ ہوتے۔ صوبیدار کی بیوی نے کہا تھا کہ اس نے واپس آ کر دیکھا تالے بند تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تالے اسی قسم کی دوسری چابیوں سے کھولے گئے پھر لگا دیے گئے ہوں۔ میں نے سوچا کہ تالے سلاخ وغیرہ سے کھولے جاتے تو چور ٹرنک کا تالا بھی کھول لیتا۔ چور نے ڈھکنا کیوں کھاڑا ہے؟ مجھے شک ہونے لگا کہ چور اسی گھر میں ہے اور تالے کھولنے کے لیے دوسری چابی استعمال کی گئی ہے۔ میں نے اشاروں میں سکھ کی بیوی سے معلوم کرنا چاہا کہ یہ قرضدانی اس کے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں وہ میرے اشارے سمجھ سکی یا نہیں، البتہ اس نے ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنے بیٹوں پر شک نہیں۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے۔ ان تالوں کی دوسری چابیاں بھی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دونوں تالوں کی ہیں، اس نے جواب دیا، ٹرنک کے تالے کی نہیں۔ وہ اسی گچھے میں؟ نہیں، اس نے بتایا، 3-4 تالوں کی دوسری چابیاں الگ گچھے میں۔ اجیت کور کے باپو نے ایک بار کہا تھا کہ ہر تالے کی دوسری چابی الگ رکھنی چاہیے۔ ایک ہی گچھے میں تمام چابیاں ہوں اور گچھا گم ہو جائے تو دوسری چابیاں بھی ساتھ ہی جاتی ہیں، پھر تالے توڑنے پڑتے ہیں۔ سکھ چونکہ 26 سال فوج میں رہا تھا اس لیے عقل کی بات کرتا تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ دوسری چابیاں کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک سوٹ کیس میں رکھی ہیں۔ میرے کہنے پر وہ چابیاں لے آئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ اسی جگہ رکھی تھی جہاں ہونی چاہیے تھی یا ادھر ادھر تھی؟ اس نے بتایا کہ جہاں رکھی رہتی تھی وہیں تھی۔ میں نے چابیوں کو غور سے دیکھا لیکن ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ چابیاں تو مجھے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جتنی دیر اپنی بڑی بیٹی کے گھر رہی چابیاں اسی کے پاس رہیں۔ وہ ذرا سوچ کر بولی، نہیں، کچھ دیر بعد چابیوں کا گچھا اجیت کور نے لے لیا تھا اور اسی کے پاس رہا تھا۔ اس نے کیوں لے لیا تھا؟ میں نے گچھا چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ میں عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ادھر ادھر ہو گئی اور گچھا وہی پڑا رہا۔ اجیت کور نے دیکھ لیا اور مجھے ذرا غصے سے کہا کہ تم چابیاں گم کر دو گی، میں اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اجیت کور پر شک ہے، رقم اس نے چرائی ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ بیٹی اپنے ہی گھر چوری کر سکتی ہے۔ آپ پولیس کا ریکارڈ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بعض بیٹیوں نے اپنے زیورات چرا کر انہیں دے دیے جنہیں وہ چاہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے دل کہیں اور تھے اور ان کے ماں باپ ان کی شادی کہیں اور کر رہے تھے۔ ایسے 3 کیسوں کی میں نے بھی تفتیش کی تھی۔ مجھے تو ہر کسی پر شک کرنا تھا، اس لڑکی پر میرا شک ابھی پختہ نہیں تھا، تاہم میں نے ذہن میں اسے شامل تفتیش کر لیا۔ میں کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں، اس نے کہا، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ اسے بھیج کر میں نے اجیت کو بلایا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ سکھوں کی لڑکیاں شرمیلی نہیں ہوا کرتی۔ دیہاتی سکھ ماؤں بہنوں کی موجودگی میں ننگی باتیں کرتے اور گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ ان کا تقیہ کلام عموماً گالیاں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی عورتیں بھی ننگی باتیں کرتی ہیں۔ کنواری لڑکیاں بہت شوق ہوتی ہیں اور ان میں حیا نہیں ہوا کرتی۔ اجیت کور ان سے مختلف تھی۔ اس نے دوپٹہ اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ ماتھا بھی ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس نے دوپٹے کی بکل مار رکھی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ تھانے دار سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اس ڈر میں شرم اور حیا صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر میں چہرہ شناسی میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے پردہ نشین مسلمان لڑکی لگتی تھی۔ تم نے اپنی بڑی بہن کے گھر چابیوں کا گچھا اپنی ماں سے لے لیا تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس نے وہاں چارپائی پر رکھا اوپر چلی گئی تھی۔ میں نے گچھا اٹھا لیا کہ گم نہ ہو جائے۔ اس کے بولنے کا انداز شریفانہ تھا۔ تم سے گھر کا کون آدمی چابیاں لے گیا تھا؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے میرا تیر ضائع کر دیا۔ شاید تمہارا ایک بھائی چابیاں لینے آیا تھا۔ میں نے ایک اور تیر چلایا۔ نہیں تو، وہ بولی، دونوں بھائی کٹائی پر گئے ہوئے تھے، شام کو واپس آئے تھے۔ تم بہن کے گھر سے کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بھی ہوا میں چلایا ہوا ایک تیر تھا۔ بعض سوال مشتبہ کا رد عمل اور چہرے کے تاثر کی تبدیلی دیکھنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے چہرے پر صاف تبدیلی اور آنکھوں میں بے چینی دیکھی۔ میں ابھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تبدیلی ایک ملزم کے چہرے کی تبدیلی تھی۔ کسی پر بے بنیاد شک کا اظہار کرو تو اس کے چہرے پر بھی ایسی تبدیلی آیا کرتی ہے۔ اجیت کور نے پہلے کی طرح جواب فوراً نہ دیا۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، اس نے کہا ذرا اکھڑی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ نا جی، میں تو کہیں نہیں گئی، بہن کے گھر رہی تھی۔ میں نے اسے بھیج کر اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری بلایا، دونوں سے نوکر نوکرانی کے متعلق پوچھا۔ دونوں نے کہا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، بہت سیدھے ہیں۔ میں نے دونوں سے کہا تم کٹائی چھوڑ کر گھر کیوں آئے تھے؟ دونوں کا رد عمل ایک جیسا تھا۔ انہوں نے بڑے پختہ اور دو ٹوک طریقے سے کہا کہ وہ گھر نہیں آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر والے گھر کو تالا لگا کر بہن کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ شام کو گھر آئے تھے۔ ان کے متعلق تو مجھے دوسرے ذرائع سے رپورٹ لینی تھی، انہیں صرف دیکھنا تھا۔ دیہاتی سنگھ کے متعلق یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ شریف ہے یا بدماش۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ہر سکھ گالیوں کی زبان میں بات کیا کرتا ہے۔ ہر سکھ دیسی شراب پانی کی طرح پیتا ہے۔
کسی بھی دیہاتی سنگھ کو بھڑکا دو اور ہوا دے دو تو وہ پنجابی فلموں کے ہیرو اور ولن کی طرح بڑھ کے مارنے لگتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں بھائیوں کے متعلق میں نے کوئی رائے قائم نہ کی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بھی کسی پر شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے اسی مکان کی ڈیوڑی میں اس کے سامنے اور دائیں بائیں رہنے والے چند ایک معزز آدمیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ یہ چوری کسی گھر بھیدی نے کرائی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے ہر گھر میں چوری کرا سکتا ہے۔ تمہارے گھروں میں کیا محفوظ رہ گیا؟ اس گھر کے تالے لگے رہے اور اندر سے 1,500 روپے نکل گیا۔ کیا یہ رقم جن بھوت لے گئے ہیں؟ چور اسی محلے میں ہے اور تم سب کے سامنے پھر رہا ہے۔ میرے پاس کوئی جادو نہیں جس کے زور پر میں چور کو پہچانوں گا۔ تم لوگ میری مدد کرو گے تو چور پکڑا جائے گا، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ سب کے گھروں سے رقمیں اور زیورات غائب ہوں گے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں تم سب سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس گھر کے تمام افراد 3 روز پہلے اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے تھے۔ صبح سے دوپہر تک وہیں رہے۔ اس دوران کوئی آدمی یا عورت چھت کی طرف سے یا دروازے کی طرف سے اندر آئی اور اس نے چوری کی۔ دن کا وقت تھا، گلی میں کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا، کسی نہ کسی نے کسی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تم لوگ اندھے نہیں ہو۔ گھروں میں جا کر اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے پوچھو کہ اس روز انہوں نے کسی کو اس گھر کی کنڈی کھول کر اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا ہوگا۔ اگر وہ اس گھر کا ہی کوئی فرد تھا تو بھی مجھے بتاؤ۔ سب کو لان تان کر کے گرما دیا۔ انہیں فارغ کر کے میں نے نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش سے کہا کہ وہ کوشش کریں، اور میں نے جو بات معلوم کرنے کے لیے سب کو کہا ہے اس کا سراغ وہ تینوں لگائیں۔ بس ایک صوبیدار سے الگ ہو کر ان تینوں سے کہا کہ اگر اس گھر کا ہی کوئی فرد آ کر چلا گیا تھا تو وہ بھی مجھے بتائیں۔ یہ تینوں چونکہ سرکاری آدمی تھے، اس لیے انہیں میں نے ان کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی اور انعام کا لالچ بھی دیا۔ ان سب کو گرمانے اور ہوا دینے سے مجھے امید تھی کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے گا۔ آج کل حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے واردات ہوتی ہے تو کوئی گواہی دینے کے لیے سامنے نہیں آتا۔ جرائم پیشہ لوگوں کو کسی غیبی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور اب تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ گواہوں کو سرعام دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کسی نہ کسی گواہ پر قاتلانہ حملے کی خبر بھی اخباروں میں چھپ جاتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت پولیس دیانتداری سے جرائم کی تفتیش کرتی تھی اور لوگ تفتیش میں مدد دیتے تھے۔ گواہوں کو پولیس کا تحفظ حاصل ہوتا تھا۔ چوری چکاری کے کیسوں میں لوگ کوئی نہ کوئی سراغ لے ہی آتے تھے۔ میں صوبیدار کے نوکر اور نوکرانی کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ وہاں جا کر نوکر سے صوبیدار کے مزاروں اور 2-4 دوسرے کسانوں اور مزاروں کے نام پوچھ کر ایک کانسٹیبل سے کہا کہ ان سب کو تھانے لے آئے۔ نوکرانی ادھیڑ عمر عورت تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ سکھ تھی اور بیوہ۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عمریں 12-14 سال ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کا، پولیس کا اور ہم سب کا یہ دستور ہے کہ مزارہ نوکر اور غریب آدمی کو ہم شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی قسموں اور ان کی بے گناہی کے آنسوؤں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ یہ محاورہ اپنے اندر حقیقی معنی رکھتا ہے کہ مفلسی سب سے بڑا جرم ہے۔ خوشحال اور حیثیت والے لوگوں کو ہم نیک اور پاک سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رویہ میرا تھا۔ میں نے اسے سیدھے الفاظ میں کہا کہ وہ جس گھر میں ملازم ہے وہاں سے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اس کا کام ہے تو صاف بتا دے اور رقم واپس کر دے، میں اسے بچا لوں گا۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے راستے بہنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے 2 بچوں کی خاطر اس گھر کی بہت خدمت کی ہے اور پوری دیانتداری سے کام کیا ہے تاکہ اس کے بچوں کو روٹی ملتی رہے۔ اس نے اپنے خامند کو یاد کیا اور بہت روئی۔ اس نے کہا کہ سر کا سائیں زندہ ہوتا تو آج مجھ پر چوری کا الزام نہ لگتا۔ اگر تھانے دار جذبات میں الجھ جائے تو وہ کسی بھی واردات کی تفتیش نہ کر سکے۔ اگر میں آپ کو وہ ساری باتیں سناؤں جو اس نے کہی تھی تو آپ کے آنسو نکل آئیں۔ میں اس سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن میرے سامنے ایک حقیقت تھی۔ میں اسے حقیقت کی طرف لے آیا اور پوچھا کہ جس روز صوبیدار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا اس روز وہ کہاں رہی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں اپنی ایک بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ اسے چونکہ چھٹی کبھی کبھی ملا کرتی ہے اس لیے اپنی بہن سے کم ہی مل سکتی ہے۔ اس روز اسے موقع ملا اور وہ بچوں کو لے کر چلی گئی اور شام سے ذرا پہلے واپس آئی تھی۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ تمہاری مالکن ٹرنکوں کی چابیاں کہاں رکھتی ہے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، مجھے بالکل علم نہیں۔ یہ تو میں نے معلوم کر لینا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گاؤں گئی تھی یا نہیں، اور کیا وہ وہیں رہی تھی یا کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے گھر کے بھیت لینے کے لیے اسے یہ یقین دلایا کہ مجھے اس پر اعتبار آ گیا ہے۔ میں نے اسے اجیت کور کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کا کہیں میل جول ہے یا نہیں۔ نوکرانی کا یہ ڈر بجا تھا کہ اس کے مالکوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مجھے ان کی بیٹی کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے اس کا یہ ڈر دور کر دیا۔ میری توقع کے خلاف اس نے اجیت کور کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ لڑکی کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہے اور اس میں نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں والی شوخی ہے ہی نہیں۔ بیاہ شادیوں پر لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، گاتی بجاتی ہیں، لیکن اجیت کور شادی والے گھر چلی تو جاتی ہے لیکن گاتی بجاتی نہیں۔
اس کی آواز سریلی ہے مگر وہ شبد کیرتن گاتی ہے۔ بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر سیر میں بیٹھ جاتی ہے، چھت پر چلی جاتی ہے اور ٹکڑے پرندوں کو کھلاتی رہتی ہے۔ گھر میں کوئی غریب آ جائے تو اسے اپنے اچھے کپڑے بھی دے دیتی ہے۔ ماں نے اسے 2-3 بار پیٹا بھی تھا۔ اس نے ایک عورت کو اپنے کپڑے، ایک اور بھکاری کو بہت سے پیسے دے دیے تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں اور باپ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ شراب نہ پیا کریں، لیکن سکھ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ نوکرانی سے میں نے کہا کہ وہ آخر جوان لڑکی ہے، کسی کو چاہتی ہوگی۔ نوکرانی نے بتایا کہ وہ شاید کسی کو چاہتی ہوگی مگر اسے کوئی نہیں چاہتا۔ اس کا تو رشتہ مانگنے بھی کوئی نہیں آتا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ تو واحے گرو کی گائے ہے۔ اس کی شکل و صورت پر مرنے والے تو بہت ہیں، اس کی عادتوں سے سب گھبراتے ہیں، بس تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ نوکرانی نے اس کی عادتوں وغیرہ کی جو تفصیل بتائی، اس سے میں نے یہی رائے قائم کی کہ اب نارمل لڑکی ہے اور یہ شاید مذہبی جنون کی وجہ سے ہے۔ ایسی لڑکی کو کوئی گرنتھی یا گرودوارے کا کوئی بھائی قبول کر سکتا تھا۔ بہرحال اجیت کور کے متعلق مجھے جو شک تھا وہ رفع ہو گیا اور نوکرانی نے بھی اپنے خلاف شک رفع کر دیا۔ اجیت کور کے بھائیوں کے چال چلن کے خلاف اس نے کوئی بات نہ کہی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں بھائی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور ان کا آپس میں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ساتھ والے گھروں کے افراد کے متعلق اس سے تفصیل پوچھی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں کوئی مجرمانہ عادت کا نوجوان ہوگا یا کوئی مشکوک چال چلن کی عورت رہتی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ سب خوشحال گھرانے ہیں۔ ان میں سے کسی عورت کا صوبیدار کے گھر آنا جانا اتنا زیادہ نہیں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں ٹرنک میں رقم رکھی ہوئی ہے۔ کوئی اور عورت بتا سکتی ہو جس کے ساتھ تمہاری مالکن کے تعلقات اتنے گہرے ہوں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ رقم اور زیورات کہاں رکھے ہیں؟ گاؤں کی عورتیں آتی رہتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ 2-3 کے ساتھ سردانی کے تعلقات بہت گہرے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت کو اس کمرے میں سردانی کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا جس میں ٹرنک رکھے ہیں۔ یہ عورت مجھے اپنی رہائی کے لیے خوش کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں جو پوچھوں اس کا جواب صحیح اور مکمل دے۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا، صوبیدار اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق بھی پوچھا، وہ بتاتی رہی۔ میں نے اس عورت کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا اور مجھے یقین آ گیا کہ اس کا اگر کوئی جرم ہے تو وہ صرف مفلسی اور بیوگی ہے، اور یہ کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اسے میں نے چھٹی دے دی اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس عورت کی بہن کے گاؤں جائے اور نمبردار کو ساتھ لے کر معلوم کرے کہ یہ فلاں دن اپنی بہن کے ہاں گئی تھی۔ کیا واقعی گئی تھی؟ کتنی دیر وہاں رہی تھی؟ کیا اس دوران کہیں چلی گئی تھی؟ 4-5 مزارے آ گئے۔ صوبیدار کا نوکر بھی تھا۔ میں نے پہلے اسے بلایا اور اسے بھی نوکرانی کی طرح کہا اگر چوری اس نے کی ہے تو رقم واپس کر دے، میں اسے بچا لوں گا۔ اس کا رد عمل بھی نوکرانی جیسا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر اس کے انداز میں جرم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بعض نہایت شریف آدمی بھی اپنے سامنے رقم پڑی دے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اس نوکر نے بھی رو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بہت ڈرایا، دھمکایا، اسے خبردار کیا اس پر جو تشدد کیا جائے گا اس کے تصور ہی سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، مگر وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے منت سماجت کرتا رہا اور ہچکیاں لے لے کے روتا رہا۔ میں نے اسے دوسری باتیں معلوم کرنے کے لیے اسے سنبھالا دینا چاہا، تسلی دلاسا دیا، مگر وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میں تھکا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی کھوج کھرا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گرج کر کہا چپ ہو جا۔ یوں لگا جیسے کھڑے کھڑے اس کی جان نکل گئی ہو۔ ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ بت بن گیا۔ ایک سکھ کانسٹیبل کو بلا کر اسے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پی چکا تو میں نے اسے کہا اگر وہ بے گناہ ہے تو میں جو پوچھتا ہوں وہ سچ سچ بتا دے ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایک ہی تھپڑ اسے ٹھکانے لے آیا تھا۔ کچھ اور جھک جھک کر کے میں نے اس کا ڈر دور کیا۔ بڑی لمبی پوچھ گچھ سے اس نے جو کچھ بتایا وہ نوکرانی کے بیان کی تائید تھا۔ اجیت کور کے متعلق اس نے وہی بتایا جو نوکرانی نے بتایا تھا۔ جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلے گئے تھے اس روز تم نے دن کہاں گزارا تھا؟ کٹائی میں، اس نے جواب دیا۔ کٹائی میں تو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ان دنوں مجھے کھیتوں میں بلا لیتے ہیں۔ سوچو، اچھی طرح یاد کر کے مجھے بتاؤ کہ اس روز دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا؟ اس نے سوچ سوچ کر بتایا کہ وہ کٹائی میں لگا رہا تھا، اس نے دیکھا نہیں، دونوں بھائی بھی کٹائی کر رہے تھے۔ اب مجھے بالکل صحیح بتاؤ کہ دونوں بھائیوں کا چال چلن اور عادتیں کیسی ہیں؟ وہ پھر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس نے منت کے لہجے میں کہا میں ان کا نوکر ہوں مہاراج جی، انہیں پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ اس کے مالکوں کو پتہ نہیں چلے گا اس نے جو کچھ بتایا ہے۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں میں اور تو کوئی بری عادت نہیں، البتہ بڑے بھائی کا دوستانہ ایک ہندو عورت کے ساتھ ہے، وہ بہت خوبصورت عورت ہے اور بڑی چالاک ہے۔ نوکر نے بتایا کہ وہ ان کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اس نے یہ راز فاش کیا کہ یہ عورت پیسے مانگتی رہتی ہے۔ عموماً کتنی رقم مانگتی ہے؟ کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے، اس نے جواب دیا۔
اور بڑا بھائی اسے روپے دے دیتا ہے، ہر بار دے دیتا ہے۔ پچھلے دنوں اس عورت نے زیادہ رقم نہیں مانگی تھی؟ مانگی تو نہیں تھی، لیکن مجھے ایک شک ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ عورت شادی شدہ ہے، اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ یہ عورت بہن کی شادی کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ سنت سنگھ صوبیدار کا بڑا بیٹا سے ضرور مدد مانگے گی یا مانگ چکی ہوگی۔ نوکر میری حوصلہ افزائی سے اب عقل کی باتیں کرنے پر آ گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کس طرح محسوس کیا کہ اس عورت نے سنت سنگھ سے رقم مانگی ہوگی یا مانگے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 سال سے ان کے درمیان آیا ہوا ہے۔ اس نے عورت کی کچھ باتیں سنائی جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سنت سنگھ کی کھال اتار رہی ہے۔ نوکر نے یاد کر کے کہا، پچھلے سال کی کٹائی کے بعد اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ سنتے سے کہنا سنار نے انگوٹھی تیار کر دی ہے۔ میں نے سنت سنگھ سے کہہ دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ 2-3 روز بعد سنت سنگھ نے مجھے کپڑے میں بندھی ہوئی ایک چیز دے کر کہا کہ اسے دے دینا۔ میں نے لے جاتے ہوئے کھول کر دیکھا، یہ سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا یہ عورت صوبیدار کے گھر آتی رہتی ہے؟ آتی ہے، نوکر نے جواب دیا، لیکن سردارنی اسے پسند نہیں کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی ہے۔ گاؤں والوں کو ان کی دوستی کا علم ہے، کئی لوگ جانتے ہیں۔ سنت سنگھ کے باپ کو بھی معلوم ہے، شاید اسے معلوم نہیں، نوکر نے جواب دیا۔ اگر صوبیدار کو پتہ چل جائے تو بیٹے کی ہڈیاں توڑ دے۔ اس سلسلے میں نے نوکر سے جو معلومات حاصل کرنی تھی کر لیں اور اسے سختی سے کہہ دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں اسے کیا پوچھتا رہا ہوں اور اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ مزاروں کو اکیلے اکیلے بلایا۔ ان سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ صوبیدار اپنے کنبے کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلا گیا تھا تو اس دوران دونوں بھائیوں میں سے کوئی کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا۔ اب نوکر مجھ پر بڑا قیمتی انکشاف کر گیا تھا، اس لیے میرے لیے یہ معلوم کرنا کہ بڑا بھائی سنت سنگھ کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا یا نہیں زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں ہے اور چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز گھر والے تالے لگا کر گئے تھے۔ یہ غریب لوگ تھانے دار اور اس کے تھانے سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے مالکوں سے بھی کھل کر بات کرتے گھبراتے تھے۔ ان میں سے صرف ایک نے بتایا کہ سنت سنگھ کٹائی چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ 1.5 گھنٹہ غائب رہا تھا۔ وہ دن اسی میں گزر گیا۔ رات کو نمبردار میرے گھر آیا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں مصروف ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے۔ میں نے اسے سنت سنگھ اور ہندو عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے نوکر کے بیان کی تصدیق کی۔ اس عورت کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بدھو اور شریف آدمی ہے۔ گاؤں میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اس نے اپنی بیوی پر یہ احسان کر رکھا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کو اپنے گھر رکھ لیا ہے۔ بہن شریف لڑکی ہے لیکن بڑی بہن کا چلن اچھا نہیں۔ وہ اتنی بری بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ دوستی لگاتی پھرے، مردوں کو انگلیوں پر نچا لیتی ہے۔ سنت سنگھ کے ساتھ اس کی مستقل دوستی ہے۔ نمبردار ہندو تھا، اس لیے میں اسے سنت سنگھ کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ سکھ نمبردار سکھوں کی بہت مدد کیا کرتے ہیں۔ کوئی سکھ جرم کر بیٹھا تو سکھ نمبردار اسے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے اس ہندو نمبردار سے کہا کہ کوئی شریف ہے یا بدمعاش، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری دلچسپی اس کیس کے ساتھ ہے جو میں رجسٹر کر بیٹھا ہوں۔ میری توجہ اب سنت سنگھ پر آ گئی ہے۔ اس کے پاس تالوں کی دوسری چابیاں تھیں جو اس نے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے ماں باپ اور بہن گھر کو تالے لگا کر گئے اور سنت سنگھ نے آ کر تالے کھولے۔ ٹرنک کے تالے کی دوسری چابی نہیں تھی، چنانچہ اس نے پیچھے سے قبضے اکھاڑ کر ڈھکنا اٹھا لیا اور رقم لے گیا۔ اس نے یہ رقم اس ہندو عورت کو دی، اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے مانگی ہوگی۔ نمبردار نے وثوق سے کہا کہ صوبیدار کے دونوں بیٹوں میں اور کوئی ایپ نہیں، البتہ سنت سنگھ اس عورت کے چکر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے نمبردار کو کچھ معلومات لانے کے لیے کہا اور اسے 2-3 ڈھنگ بھی بتائے۔ میرے ذہن سے اجیت کور نکل چکی تھی۔ اب شک کا مرکز اس کا بھائی سنت سنگھ تھا۔ پھر بھی میں نے نمبردار سے اجیت کور کے متعلق پوچھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی اس ہندو عورت کے چکر میں آ گیا، نمبردار نے کہا۔ میں نے حیران سا ہو کر نمبردار کی طرف دیکھا کہ یہ کوئی انکشاف ہوگا۔ اس نے کہا، صوبیدار پہلے اجیت کور کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد دونوں بیٹوں کی شادی اکٹھی کر دے گا۔ بھائی بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بہن کو رخصت کر کے شادی کریں گے، مگر بہن کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ یہ لڑکی ظاہری طور پر تو مذہب کی سخت پابند ہے، لیکن اس میں کوئی دماغی نقص ہے، شاید وہ کوئی رشتہ قبول بھی نہیں کر رہی۔ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی اور سیدھی امرتسر دربار پہنچے گی۔ اگر کسی ریاست کا مہاراجہ دیکھ لے تو ہیروں کے عوض بیاہ کر لے جائے۔ نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ ماں باپ اپنے بیٹوں کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا سنت سنگھ ایک نوسر باز عورت کے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ باتیں بھی کی تھی۔ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ لڑکی ذہنی مریض ہے۔ میں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لڑکی مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اسے سکھوں کے گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اب اس سے میری توجہ ہٹ گئی تھی۔ دوسرے دن میں کسی اور کیس میں مصروف ہو گیا۔ اس گاؤں کے ایک مسلمان نوجوان نے ایک ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اسے گرفتار کر کے ہم نے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا تھا۔ ہندو کا بیان تھا کہ اس نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ گواہیاں ایسی لائی گئی تھیں
کہ کیس بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ میں خود چند ایک کیسوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس مسلمان کا کیس ASI رگھبیر سنگھ کے سپرد کر دیا تھا۔ رگھبیر سنگھ ہندو راجپوت تھا، کیس آسان تھا، تفتیش میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ ہندو خود ہی شہادت فراہم کر رہا تھا۔ مسلمان یعنی ملزم کے وکیل نے اس کی ضمانت کے لیے درخواست دی تھی جو مجسٹریٹ نے مسترد کر دی تھی۔ جرم کی نوعیت ایسی تھی کہ میں خود بھی اس کوشش میں تھا کہ ملزم کی بھی ضمانت نہ ہو۔ رگھبیر سنگھ سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ ضمانت نہ ہونے دینا، لیکن مجھے پتا چلا کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا۔ رگھبیر سنگھ کورٹ سے آیا تو اس نے بتایا کہ ملزم کا پہلا وکیل بہت کمزور نالائق تھا، اب اس نے بڑا اچھا وکیل کر لیا۔ ملزم غریب آدمی تھا، اس نے جرم بڑا سنگین کیا تھا، غربت کی وجہ سے وہ کوئی قابل وکیل نہیں کر سکا تھا۔ اس نے جرم بھی غربت کی وجہ سے ہی کیا تھا، لیکن اس کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ تھانے میں اسے لایا گیا تو ہم سب کو للکارتا تھا۔ جس ہندو کو اس نے زخمی کیا تھا اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا اور نعرے لگاتا تھا، سچے کی مدد خدا کرے گا۔ 10-12 ہندو تھانے میں آ گئے تھے، ان میں عینی شاہد بھی تھے۔ ملزم کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی، مجھے کہیں اور جانا تھا۔ میں کیس رگھبیر سنگھ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد رگھبیر سنگھ اس کیس کی جو کارگزاری اور ڈائری میرے آگے رکھتا رہا، میں اس پر دستخط کرتا رہا۔ اس روز جب ASI رگھبیر سنگھ نے عدالت سے آ کر بتایا کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ ضمانت سیشن کورٹ سے ہوئی تھی، رگھبیر سنگھ بھی کورٹ میں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے سرکاری وکیل کو بتایا نہیں ہوگا کہ ملزم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، وہ ضمانت رکوا سکتا تھا۔ رگھبیر سنگھ بار بار کہتا تھا کہ ملزم نے ایک مہنگا اور قابل وکیل کر لیا ہے۔ ہم دونوں برآمدے میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ رگھبیر سنگھ نے جیب سے رومال نکالا اور چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ میں نے اتفاق سے دیکھا اور میں چونک پڑا۔ رومال ریشمی تھا اور اس کا رنگ پیلا تھا، اس کے درمیان مجھے لال کڑھائی نظر آئی۔ میں نے مذاق کے سے انداز میں کہا، رگھبیر یار، یہ ریشمی رومال کسی معشوق نے دیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے ہنستے ہنستے رومال لے لیا۔ رومال کے درمیان لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سری اکال کڑا ہوا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ صوبیدار کی بیوی نے میرے پوچھنے پر مجھے بتایا تھا کہ رقم جو چوری ہوئی ہے وہ پیلے رنگ کے ریشمی رومال میں بندھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے ایک اور نشانی یہ بتائی تھی کہ اس کے درمیان لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سری اکال کڑا ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہی رومال تھا، میں نے پہلے تو یہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ وہی رومال ہے۔ ایسے رومال بازار میں تو نہیں بکتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے۔ اس کی شناخت صوبیدار کی بیوی اور بیٹی کر سکتی تھی۔ میں نے شناخت کا انتظار نہ کیا، رومال ہاتھ میں لیے میں کانسٹیبلوں کے کمرے میں چلا گیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ صوبیدار اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے آؤ۔ رگھبیر، میں نے برآمدے میں آ کر رگھبیر سنگھ کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ رومال تمہارے پاس کس طرح آیا ہے؟ اس نے رومال میرے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور شگفتہ لہجے میں بولا، ایک سکھنی کی نشانی ہے ملک صاحب۔ رگھبیر سنگھ، میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے کہ یہ رومال کوئی اور آ کر شناخت کرے، مجھے بتا دو کہ یہ تمہارے پاس کس طرح آیا ہے؟ ملک صاحب، اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں جو پوچھتا ہوں مجھے وہ بتاؤ، میں نے ذرا دبدبے سے کہا۔ مجھے جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں، میں تمہیں ابھی لائن حاضر کرا دوں گا، اس کے بعد سیدھے جیل جاؤ گے۔ مجھ سے کسی رعایت یا مدد کی توقع نہ رکھنا۔ اپنے ایک دوست کی جیب سے نکال لایا ہوں، اس نے کہا۔ اس کا نام پورا پتہ؟ میں نے کہا، ابھی اسے تھانے میں بلاؤ۔ ملک صاحب، اس نے کہا، کچھ سمجھاؤ تو صحیح، میں بتا دوں گا رومال کہاں سے آئے۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ کیسا رومال ہے؟ جانتے ہو، میں کل سے ایک چوری کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ ارجن پور کی بات کر رہے ہیں نا؟ ایک پینچر سکھ صوبیدار کے گھر چوری ہوئی ہے، رقم اس رومال میں بندھی ہوئی ٹرنک میں رکھی تھی۔ آپ نے یہ رومال پہلے دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں نے بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانا ہے، اسے شناخت کرنے والے آ رہے ہیں۔ تم نے کہا ہے کہ یہ ایک سکھ کی نشانی ہے، اجیت کور کی بات کر رہے ہو؟ اجیت کور؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں کسی اجیت کور کو نہیں جانتا، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ اس نے ذرا رک کر اور لمبا سانس لے کر کہا، میں آپ کو زیادہ چکر نہیں دوں گا، آپ میرے صرف افسر ہی نہیں، آپ خاندانی آدمی ہیں، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ میں نے غصے میں ایک بڑا ہی گندا لفظ استعمال کر کے کہا، مجھے بنانے کی کوشش نہ کرو رگبی، تم جانتے ہو مجھے خوشامد سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو، میری عزت کرنا چاہتے ہو تو بعد میں کر لینا، فوراً پہلے یہ بتاؤ یہ رومال تمہارے پاس کس طرح آیا؟ میں اس پر سوار تو ہو گیا تھا، لیکن یہ سوچ کر مجھے اپنے اندر یہ ڈر محسوس ہوا کہ صوبیدار کی بیوی اور بیٹی نے کہہ دیا کہ یہ وہ رومال نہیں جس میں رقم بندھی ہوئی تھی، تو اپنے ASI کے سامنے میری کیا عزت رہے گی؟ بتانے سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ کو میرا ایک گناہ بخشنا پڑے گا، اس نے کہا۔ پہلے بات کرو۔ میں نے ملزم کو ضمانت پر رہا ہونے میں مدد دی ہے۔ اس نے مسلمان ملزم کے متعلق بتایا جسے میں چاہتا تھا کہ ابھی ضمانت پر رہا نہ ہو۔ اس نے کہا، میں نے PP پبلک پراسیکیوٹر سے کہہ دیا تھا کہ اس کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت نہ کرنا۔ میں نے ملزم کے بھائی سے 500 روپیہ لیا ہے۔
اس نے یہ رقم اس رومال میں لپیٹ رکھی تھی۔ مجھے رومال اچھا لگا تو میں نے اسے رومال بھی لے لیا۔ ملزم کا بھائی مجھے بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ میں نے اسے 500 روپے مانگے تھے۔ یہ رقم اس نے مجھے آج سیشن کورٹ کے باہر دی ہے۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا اچھا وکیل کیوں نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب 3-4 دنوں سے اسی غریب آدمی نے مجھے صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اس کے بھائی کو ضمانت پر رہا کرانے کا کیا لوں گا۔ میں نے اسے 500 روپے اس لیے کہا تھا کہ وہ اتنی رقم نہیں لا سکے گا اور میرے پیچھے پھرنا چھوڑ دے گا، لیکن وہ رقم لے آیا اور اس نے مہنگا اور اچھا وکیل بھی کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہیں ہاتھ مارا ہے اور اس کا ہاتھ صوبیدار کے گھر پڑا ہے۔ میں گواہ ہوں، آپ اسے بلا لیں۔ یہ تو بات کا مسئلہ تھا کہ رشوت خوری کے الزام میں مجھے ASI رگبیر سنگھ کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ مجھے چوری کی واردات کا جو ملزم مل رہا تھا اس کی طرف فوری توجہ دینی تھی۔ میں نے ہمیشہ خدا سے مدد مانگی ہے، خدا نے میری مدد کی ہے۔ میں صوبیدار اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ 2-2.5 میل دور سے آئے کچھ وقت درکار تھا۔ مجھے اس گاؤں کا ذمدار آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ ضرور کوئی خبر لایا تھا۔ میں اسے آتا دیکھ کر برآمدے سے اٹھا اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ ذمدار اندر آ گیا، میں اسی کے لیے اندر گیا تھا۔ ایک خبر لایا ہوں، اس نے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ جس وقت صوبیدار اس کی بیوی اور بیٹی اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، اس وقت کوئی آدمی یا کوئی عورت ان کے گھر میں آئی اور اس نے چوری کی۔ میں کل سے سراغ لگا رہا ہوں۔ آج صبح اس آدمی نے جو میرے ساتھ آیا بتایا ہے کہ صوبیدار کی بیٹی اجیت کور کو اس نے اپنے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر کھولتے اندر جاتے دیکھا تھا۔ گھر کے اپنے کسی فرد کا اپنے گھر میں داخل ہونا کوئی جرم یا عجوبہ نہیں تھا۔ کسی اور نے بھی اجیت کور کو اپنے گھر میں جاتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ اس کا اپنا گھر تھا، اس لیے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں معلوم کرتا رہا۔ آخر اس آدمی نے مجھے اجیت کور کے متعلق بتایا۔ میں نے اس آدمی کو اندر بلا کر پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس نے اجیت کور کو زنجیر کھول کر اندر جاتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آگے نکل گیا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ میرے دلچسپی سنت سنگھ کے ساتھ تھی۔ میں یہ سننا چاہتا تھا کہ سنت سنگھ اپنے گھر والوں کی غیر حاضری میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بہرحال اب رگبیر سنگھ اور پیلے رومال نے میرا کام کچھ آسان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے اعتماد کے لیے کانسٹیبل کو گاؤں سے اس آدمی کو ساتھ لانے کو بھیج دیا جس سے رگبیر سنگھ نے رشوت لی تھی۔ ذمدار اور اس کے ساتھ کے آدمی کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا۔ وہ باہر نکلے ہی تھے کہ رگبیر سنگھ اندر آ گیا۔ وہ میرے کردار اور میری کارروائیوں سے واقف تھا۔ پیلے رومال نے اسے پھندے میں پھانس لیا تھا۔ میں اسے رشوت خوری معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رشوت تو چلتی ہی تھی، لیکن اس نے میرے کہنے کے باوجود ملزم کو ضمانت پر رہا ہونے میں مدد دی تھی۔ ملک صاحب، رگبیر سنگھ نے مسکرا کر منت کی، میری غلطی تو آپ معاف کر دیں گے نا؟ پہلے مجھے اس تفتیش سے فارغ ہو لینے دو۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں بے رخی اور کچھ حقارت بھی تھی۔ میں نے کہا اگر میرا سٹاف مجھے اس طرح دھوکے دینے لگے جس طرح تم نے دیا ہے تو میں استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہوں۔ چاؤ باہر بیٹھو۔ وہ بہت ہی ڈر گیا تھا، میرے سامنے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے دھتکارا تو بھی بیٹھا رہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو راز کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ جس ملزم کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں اسے ضمانت پر رہا نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ اتنا خطرناک نہیں اور نہ ہی یہ 307 کا کیس ہے۔ بشیرے کی اس ہندو کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ لڑائی کسی لڑکی پر ہوئی تھی۔ ہندو جو زخمی ہوا تھا وہ بشیرے کو مارنا پیٹنا چاہتا تھا، مگر بشیرہ اسے طاقتور تھا۔ اس نے ہندو کو پیٹ ڈالا۔ گاؤں کے 4-5 ہندوؤں نے بشیرے کے خلاف یہ پرچہ کرا دیا کہ اس نے اس ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور اس کی جیب سے رقم نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بشیرے نے تھانے میں آ کر سب کو للکارا اور گالیاں جو دی تھی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ گنڈا اور دلیر ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سچ ہے۔ ہندو گواہوں نے اور میں نے اسے اصل بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ آپ اس کے رویے سے اس کے خلاف ہو گئے۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کا کیا چکر تھا، لڑکی کون تھی۔ یہ تو تمہارا دوسرا جرم ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو۔ میں نے کہا میں نے مصروفیت کی وجہ سے یہ کیس تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ دیکھو ملک صاحب، اس نے کہا میں آپ کو راز کی کیسی کیسی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ میرا غصہ واقعی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ہندو تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مسلمان ماتحت ذرا سی غلطی کرے تو اسے کوئی بہت بڑی غلطی بنا کر اسے سزا دلائی جائے۔ صوبیدار اس کی بیوی اور اجیت کور آ گئے۔ صوبیدار کا بڑا بیٹا سنت سنگھ بھی ساتھ تھا، اسے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باپ، اس کی ماں اور اس کی بہن کو تھانے بلایا گیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے سنت سنگھ کو باہر بیٹھنے کو کہا، اسے میں ابھی تک مشتبہ سمجھتا تھا۔ اس کی ماں اور بہن کو رومال دکھایا تو ماں نے بے تابی سے کہا یہ ہمارا رومال ہے، رقم اسی میں تھی۔ ماں بیٹی ایک بار پھر دیکھ لو۔ میں نے کہا اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ۔ اجیت کور نے رومال کو پھیلا کر دیکھا اور بولی یہ ہمارا ہی رومال ہے۔ ست سری اکال، میرے ہاتھ کا کاڑا ہوا ہے، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی۔ غلطی واقعی نہیں لگ سکتی تھی۔ رومال کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی چیز بندھی رہی ہے۔ کناروں پر گانٹھوں کی سلوٹیں ابھی موجود تھیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کسی تجربہ کار سراغ رساں کی ضرورت نہیں تھی۔
10-10 اور 5-5 روپے کے نوٹوں کی گڈی جس رومال میں کئی مہینے بندھی رہے، اسے آپ کھولیں تو کوئی بھی اسے دیکھے تو کہے گا اس میں کچھ بندھا رہا ہے۔ اسے جب تک تر کر کے استری نہ کریں سلوٹیں غائب نہیں ہوتی۔ میں اب تفتیش کے اس مقام پر آ گیا تھا جہاں ذرا سی بھول چوک تفتیش کو چوپٹ کر سکتی تھی۔ مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ کسے پہلے پوچھ گچھ کی چکی میں ڈالوں۔ میرے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ اجیت کور اپنے ماں باپ کی غیر حاضری میں اپنے گھر آئی تھی تو کیا وہ یہ رقم چوری کرنے آئی تھی؟ نہیں، وہ مذہب پرست لڑکی تھی۔ اس قدر مذہب پرست کے لوگ اسے پاگل کہتے تھے، اور اس نے ریشمی رومال میں پھول کاڑنے کی بجائے ست سری اکال کاڑا تھا۔ میرے سامنے رگھبیر سنگھ کا یہ انکشاف آ گیا کہ بشیرے اور زخمی ہندوں میں کسی لڑکی پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کون ہے۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی کیا اجیت کور ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اجیت کور نے اپنے گھر سے رقم چرا کر بشیرے کے بھائی کو دی ہو کہ اچھا وکیل کرو اور بشیرے کی ضمانت کراؤ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ اجیت کور اتنی چالاک نہیں تھی۔ مذہب میں ڈوبی ہوئی یہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ پاک یا ناپاک تعلق نہیں رکھ سکتی تھی۔ چوری کا ملزم سنت سنگھ تھا یا بشیرے کا بھائی؟ لہٰذا میں نے سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بشیرے کو بھی تھانے بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل چلا گیا تھا۔ میں نے ایک اور کانسٹیبل کو بشیرے کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا۔ بشیرے کا بھائی پہلے آ گیا۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا۔ میں اس کے اعصاب توڑ کر اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ رومال تمہارے پاس تھا؟ میں نے رومال اس کے آگے پھیلا کر رکھتے ہوئے کہا، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ میرا اپنا ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ زبان اس کے قابو میں نہیں تھی۔ تم سکھ ہو یا مسلمان؟ مسلمان ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن اس رومال پر ست سری اکال کاڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہاری بیوی نے کاڑا تھا؟ ماں نے اور یا بہن نے؟ اس کا سانولا رنگ لاش کی طرح ہو گیا اور وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر بڑی زور سے ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح بھدکا۔ شاید یہی میرا ملزم تھا۔ میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ رومال تمہارا نہیں۔ تم نے چھوٹے تھانے دار کو 500 روپیہ دیا اور اس نے تم سے یہ رومال بھی لے لیا۔ اس رومال میں 1500 روپیہ اور بندھا ہوا تھا، باقی رقم کہاں ہے؟ آنکھیں ٹھہر گئیں اور زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ جو صورتحال میں پھنس گیا تھا، اس میں انسان کا رد عمل یہی ہوتا ہے، دماغ معاف اور جسم کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی مونچھیں لمبی اور گھنی تھی۔ میں نے اس کی ایک مونچھ پکڑ کر کھینچی اور کہا، فوراً بولو ورنہ مونچھوں کے ساتھ رسی باندھ کر چھت کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن کی رقم چوری ہوئی ہے اور جن کا یہ رومال ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں خواہ مخواہ نہیں بلایا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اب مجھے زیادہ محنت یا مار کٹائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ضرورت یہ تھی کہ اسے ڈوبنے سے بچا لوں۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو تھام کر سہارا دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ مجھے یہ رقم صوبیدار دربار سنگھ کی بیٹی اجیت کور نے دی تھی۔ اس نے کہا کہتی تھی کہ یہ مقدمے پر خرچ کرو اور بشیرے کو چھڑاؤ۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ بشیرے اور اجیت کور کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں نے چھوٹے تھانے دار سے کہا کہ ضمانت کرانے کے وہ کتنے روپے لے گا۔ اس نے 500 روپیہ مانگے۔ میں نے 500 دے دیے۔ اس نے مجھے ایک وکیل کرا دیا۔ 500 روپیہ اس نے لے لیا اور اس نے کہا کہ وہ اس رقم میں سارا کیس لڑے گا، باقی 500 میرے گھر میں ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بشیرے کی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹا کر اجیت کور کو اندر بلا لیا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا جس سے وہ اور زیادہ حسین اور پاک لگتی تھی۔ اجیت کور، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے چوری کی ہے۔ یہ تمہاری اپنی رقم تھی، تم جسے چاہے دے دو۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا ورنہ وہ اسے چوری نہ کہتے۔ یہ آدمی جو ابھی یہاں سے باہر گیا کہتا ہے کہ تم نے اسے اس رومال میں بندھی ہوئی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بشیرے کے مقدمے پر خرچ کرو۔ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اور زیادہ کھل گیا۔ کہہ دو یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کہا۔ واحد گرو کی پیاری جھوٹ نہیں بولے گی تھانے دارا، اس نے تبسم کو قائم رکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچتی تھی کہ بات چھپی رہی تو چپ رہوں گی، بات کھل گئی تو جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس نے گورمکھی کا ایک شبد سنا دیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ میٹھا لگتا ہے، لیکن یہ ہوتا زہر ہے، اور سچ زہر جیسا کڑوا ہوتا ہے لیکن ہوتا تریاک ہے۔ وہ واقعی اب نارمل لڑکی تھی، لیکن باتیں عقل کی کرتی تھی۔ بشیرے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو سگے بھائیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے جواب دیا۔ جو آدمی کسی عورت کی عزت بچاتا ہے وہ اس کا بھائی نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے پوری بات سناؤ گی؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں سناؤں گی، لیکن تھانے دارا میری بات پر تم اعتبار نہیں کرو گے۔ ضرور اعتبار کروں گا اجیت کور، میں نے کہا۔ پھر تم جو کچھ مجھے کہو گی میں وہی کارروائی کروں گا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ میں ذرا اختصار سے آپ کو سناتا ہوں۔
اس کا باپ چونکہ فوجی تھا اس لیے اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتا تھا۔ لڑکے تو باہر ہنس کھیل آتے تھے، اجیت کور گھر میں باپ کی گھڑکیاں سہتی رہتی تھی۔ وہ ماں باپ کے ساتھ کئی چھاؤنیوں میں رہی۔ 10-12 سال کی عمر میں اس نے ماں کے ساتھ گرودوارے میں جانا شروع کیا۔ گرنتھی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شبد گانے والوں کی آواز اسے اچھی لگتی تھی۔ یہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی۔ وہ وقت بے وقت گرودوارے میں چلی جاتی، چونکہ خوبصورت بچی تھی اس لیے گرنتھی اور بھائی اس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ لڑکپن کے آغاز میں اس نے شبد یاد کرنے شروع کر دی اور گنگنانے لگی۔ ایک گرنتھی نے اسے ہارمونیم پر شبد گانے سکھا دی۔ اس کی آواز کھل گئی۔ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے صوبے دار نے اپنی بیوی بچوں کو گاؤں بھیج دیا۔ لڑکے جوان ہو چکے تھے اور اجیت کور کی جوانی کا آغاز تھا۔ اس عمر تک وہ دنیا کی دلچسپیوں سے کنارہ کش ہو کر مذہب کی ہی ہو چکی تھی۔ میری رائے یہ ہے کہ باپ نے بچپن میں اس کا من مار دیا تھا۔ وہ اب واحد گرو خدا میں پیار ڈھونڈتی تھی، اسی میں اسے روحانی تسکین ملتی تھی۔ اب جوانی کی عمر میں گرودوارے میں جاتی تھی تو گاؤں کے 2-4 سکھ جوان اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، مگر اجیت کور کسی کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ ان کی نیت سمجھتی اور حیران ہوتی تھی کہ انسان حیوان کس طرح بن جاتا ہے۔ وہ ایسا خاوند چاہتی تھی جو شراب نہ پیتا ہو، جو مذہب کا پابند ہو۔ ایسا کوئی سکھ نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو۔ سکھوں کے ہاں جنسی غلاظت اتنی تھی کہ اجیت کور کو ان سے گھن آتی تھی۔ یہیں سے لوگوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بیان کے مطابق ایک رات خواب میں اسے بابا نانک ملے۔ اسے گاؤں سے کچھ دور ایک سمت دکھا کر کہا کہ وہاں بڑ کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر مجھے یاد کرو تو میں تمہیں کسی صبح ایک اشارہ دوں گا۔ اس نے علیل صبح وہاں جانا شروع کر دیا۔ 3 دن جاتی رہی۔ اس دوران ایک ہندو نوجوان وہاں جا کر اس کے ارد گرد گھومتا رہا۔ یہ نوجوان راستے میں یعنی کھیتوں سے گزرتے بھی اسے پریشان کرتا تھا۔ چوتھی صبح وہ بڑ کے درخت تلے بیٹھی عبادت میں مصروف تھی۔ ہندو ذرا پرے پرے اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ بشیرہ ادھر سے گزرا۔ وہ بشیرے کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے بشیرے کو بلا کر پوچھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ بشیرے نے بتایا کہ وہ اسی کے گاؤں کا مسلمان ہے۔ اجیت کور نے اسے بتایا کہ یہ ہندو اسے ہر روز آ کر پریشان کرتا ہے اور بڑی گندی باتیں کہتا ہے۔ بشیرے نے اسے کہا کہ تمہارے 2 جوان بھائی ہیں، تم انہیں کیوں نہیں بتاتی؟ اجیت کور نے کہا میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں اپنا آپ ان پر قربان کر دینا چاہتی ہوں۔ میں انہیں نہیں بتاؤں گی۔ تم اسے لڑنا مت، اسے ڈرا دو کہ مجھے پریشان نہ کیا کرے۔ میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی باتیں عام انسانوں سے مختلف اور زندگی کی عام ڈگر سے ہٹی ہوئی تھیں۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو صحیح معنوں میں سکھ نہیں ہوتی۔ پھر کوئی ہندو سے یوں پریشان کرتا تو وہ مردوں کی طرح اس کی بری حالت کرتی۔ سکھوں کی عورتیں مردوں جیسا حوصلہ رکھتی تھیں۔ بشیرے نے ہندو کو شرافت سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو پریشان نہ کیا کرے۔ گاؤں میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی کمزور تھی۔ وہ اقلیت میں تھے اور معمولی کسان تھے۔ ہندو نے مسلمان کی للکار کا جواب بڑے روب سے دیا اور کہا کہ تم اس لڑکی کے باپ لگتے ہو۔ اس نے کچھ بیجا کلمے بھی کہے۔ بشیرہ ابھی نوجوان تھا، اس کا خون جوش میں آ گیا۔ اس نے ہندو سے کہا کہ اب اس سے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو، خدا کی قسم تمہاری کھوپڑی توڑ کر رکھ دوں گا۔ اجیت کور چپ چاپ سنتی رہی۔ ہندو نے جو بکواس کی تھی وہ اس نے مجھے سنائی اور کہا۔ ہندو بڑے غصے میں چلا گیا۔ بشیرہ کچھ دیر وہاں رکا۔ اجیت کور نے اسے بتایا کہ وہ ہر صبح یہاں عبادت کے لیے آتی ہے۔ بشیرے نے اسے کہا کہ بے خوف ہو کر آیا کرو، کل میں بھی آؤں گا۔ اگلی صبح بشیرہ بڑھ کے درخت تک چلا گیا۔ ہندو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں حیران تھا کہ ایک ہندو کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ایک سکھنی کے پیچھے پڑا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہندوؤں کے پاس پیسہ تھا، نمبردار بھی انہی کا تھا اور ذلدار بھی، اور میرا ایسے ہی رگبیر سنگھ بھی ان کا حمایتی تھا۔ بشیرے کو دیکھ کر ہندو نوجوان اجیت کور کے قریب چلا گیا اور اس نے بشیرے کو للکارا۔ بشیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا گیا اور ہندو کے منہ پر کوسا مارا۔ ہندو کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو اس نے بشیرے کو مارا۔ اس کے بعد ہندو بشیرے کو ڈنڈے اور بشیرہ اسے گونسے مارتا رہا۔ آخر ڈنڈا بشیرے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہندو کو ڈنڈے مارے۔ وہ 1-2 بار گرا اور آخر اٹھ کر بھاگ گیا۔ بشیرے نے اجیت کور سے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ بدنام ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ 2 آدمی اس کے لیے لڑے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی۔ اجیت کور حیران و پریشان چلی گئی۔ بشیرہ دوسری طرف سے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ اجیت کور نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی اس ہندو کو قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اسے باپ مارے پیٹے گا۔ اجیت کور نے مجھے بتایا کہ گھر والے شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ علیل صبح گرودوارے میں جاتی ہے۔ دوپہر کو گاؤں میں شور اٹھا کہ پولیس آئی ہے، اور اس کے بعد اجیت کور نے یہ خبر سنائی کہ پولیس بشیرے کو پکڑ کر لے گئی ہے کیونکہ اس نے فلاں ہندو ساہوکار کے بیٹے کو لوٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اجیت کور کا خون کھولنے لگا۔ غصے سے وہ بے چین ہونے لگی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ بشیرے نے کسی کو لوٹنے اور قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اتنا ہی کیا کہ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح بشیرے کے گھر چلی گئی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ بشیرے کی ماں
کو اس نے بیان کرتے دیکھا۔ وہیں اس نے بشیرے کے بھائی کو دیکھا۔ اجیت کور کو یہ ڈر تھا کہ پولیس اسے بھی تھانے بلائے گی، لیکن اسے کسی نے نہ بلایا۔ اس نے بشیرے کے بھائی کو دیکھ لیا تھا، اسے 2-3 بار ملی۔ اس نے اجیت کور سے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، وکیل کے لیے بھی پیسے نہیں، اس لیے ضمانت نہیں ہوئی۔ اجیت کور کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ یہی جانتی تھی کہ بشیرے نے اس کی عزت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ بشیرے کے بھائی سے اسے پتا چلا کہ خاصا پیسہ ہو تو تھانے دار کو رشوت دے کر ضمانت ہو سکتی ہے اور اچھا وکیل کیا جا سکتا ہے جو بشیرے کو بری کرا لے گا۔ اجیت کور ہر لمحہ پریشان رہنے لگی۔ اس کا دماغ اپنے انداز سے سوچتا تھا۔ اس نے مجھے یوں سنایا، رات بابا نانک خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ جس نے تیرے لیے قربانی دی ہے اس کے لیے تو بھی قربانی دے، یہی میرا اشارہ ہے۔ میں صبح اٹھی تو مجھے سب سے پہلے یہ 1500 روپیہ یاد آیا جو ماں نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی بابا نانک کا اشارہ سمجھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین ہے، اتنا زیادہ سونے کا زیور ہے، ماہوار اتنی زیادہ پینشن ملتی ہے۔ ماں کہتی ہے اس نے ایک جگہ بہت سا روپیہ رکھا ہوا ہے، مگر اس آدمی کے پاس ایک پیسہ نہیں جو اکیلی دکیلی عورت کی عزت پر قربان ہوتا اور سولی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اشارہ ملا کہ 1500 روپیہ نکال اور غریب آدمی کو دے دے۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دن آیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بڑی بہن کے گھر گئی۔ بہن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہاں بہت سی عورتیں جمع تھیں اور وہ گا بجا رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی اور چابیاں وہیں بھول گئی۔ اجیت کور نے چابیاں اٹھا لی اور ماں سے یہ کہہ کر کہ تم چابیاں گم کر دو گی، چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ فوراً اسے خیال آیا کہ وہ 1500 روپیہ نکال سکتی ہے۔ وہاں عورتوں نے رونق بنا رکھی تھی۔ اجیت کور وہاں سے کھسک آئی، اپنے گھر کے تالے اطمینان سے کھولے، ٹرنک کا تالا کھولا، بڑے آرام سے رومال میں بندھی ہوئی رقم نکال کر نیفے میں اڑس لی۔ یہاں پھر اس کے دماغ نے اپنے انداز سے سوچا کہ رقم غائب پا کر اس کی ماں کہے گی کہ چابیاں اس کے پاس تھیں، اس لیے یہی چور ہے۔ اجیت کور چارہ کترنے والا ٹوکا اٹھا لائی۔ اسے اس نے ٹرنک کے پیچھے والے قبضے میں رکھا اور زور لگایا۔ قبضہ بہت پرانا اور زنگ خوردہ تھا، اکھڑ گیا۔ اس نے دوسرا قبضہ بھی اکھاڑ دیا۔ اسے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ٹرنک کسی باہر کے آدمی نے توڑا ہے کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں تھی۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ کمرے اور ڈیوڑی کے دروازوں کے تالے تو وہ کھول کر لگا چلی ہے، باہر کے آدمی کے پاس ان کی چابیاں کہاں سے آ گئی تھیں۔ دروازوں کو تالے اور باہر کے دروازے کی زنجیر چڑھا کر وہ بشیرے کے گھر گئی۔ اس کے بھائی کو لگ کر کے رومال سمیت رقم اسے دی اور اسے کہا کہ یہ رقم کسی کو نہ دکھائے، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے اور اسے اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ میں اس لڑکی کے بیان پر اس لیے حیران نہ ہوا کہ وہ نفسیاتی کیس تھی، وہ نارمل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ سوال جواب محض بیکار تھے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتائے کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ بشیرے کا بھائی باہر بیٹھا تھا، اسے پھر اندر بلا لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کے دوران ASI رگھبیر سنگھ اور اجیت کور کے بیانوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس غریب آدمی نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس نے بتایا کہ رگھبیر سنگھ نے نمبردار ذلدار نے ان کے گھر آ کر بشیرے کو اور اسے مارا پیٹا، عورتوں کی بے عزتی کی، اور جب بشیرے نے کہا کہ یہ ہندو صوبیدار دربار سنگھ کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا تو رگھبیر سنگھ نے اسے اور پیٹا اور کہا کہ اس نے کسی لڑکی کا نام لیا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ اس دوران بشیرہ بھی آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھا، بڑا جوشیلا نوجوان تھا۔ میرے سامنے آتے ہی بولا، میری ایک بات سن لو جناب، میں نے پہلے بھی پولیس کی بہت مار کھائی ہے اور اب بھی کھا لوں گا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں ضمانت پر ہوں، میں سچا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کی عزت بچائی ہے جو بھی یہاں سے نکل کر گئی ہے۔ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم ہاتھ لگا تو تمہیں اور تمہارے چھوٹے تھانے دار کو قتل کر دوں گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، اگر سچ کی سزا پھانسی ہے تو پولیس کے 1-2 تھانے دار ساتھ لے کر مروں گا۔ بخدا اس لڑکے نے میری روح بھی خوش کر دی۔ مجھے اس کے سچ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور تسلی دی۔ اس نے اجیت کور کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بھی بتایا کہ رگھبیر سنگھ ذلدار اور نمبردار نے اسے کس طرح مارا پیٹا تھا۔ بشیر اجیت کور کا نام لیتا تھا تو رگھبیر سنگھ اسے کہتا تھا کہ لڑکی کا نام نہ لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس کے خلاف قاتلانہ حملے اور لوٹنے کا کیس بنایا گیا اور وہ ہندو اس کے خلاف بیان لکھوا گئے جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اسے بچا لوں گا، اسے ٹھنڈا کیا۔ اور میرے سامنے بڑا لمبا چکر تھا۔ یہ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کہ رگھبیر سنگھ سے میں نے پوچھا کہ اس نے ہندو لڑکے کے ساہوکار باپ سے کتنی رقم لی تھی۔ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس نے ساہوکار سے 600 روپے لیے تھے۔ اس نے پھر منت کی کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ اس نے وہ 500 روپیہ جو بشیرے کے بھائی سے لیا تھا میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے اسی وقت اس کے خلاف رپورٹ لکھی جو بڑی سختی، آخر میں لکھا کہ اسے لائن حاضر کر کے اس کے خلاف کیس تیار کیا جائے۔ صوبیدار وغیرہ اور دیگر تمام افراد کو جنہیں بلایا تھا انہیں گاؤں چلے جانے کے لیے کہا اور پھر وہاں سے کچھ لوگوں کو تھانے بلایا۔ انہیں کہا کہ میں ان دونوں کے خلاف رپورٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں اور ان کی ذلداری اور نمبرداری ختم کرا رہا ہوں۔ اور پھر میں نے وہاں سے ذلدار اور نمبردار کو تھانے بلایا اور انہیں کہا کہ ان دونوں کے خلاف رپورٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں اور ان کی ذلداری نمبرداری ختم کرا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ کے، اتنی بڑی چوٹ ان لوگوں کی برداشت سے باہر تھی، لیکن مجھے کوئی رپورٹ نہیں لکھنی تھی کیونکہ ان سے مجھے کام لینا تھا۔
انہیں میں نے جی بھر کے ذلیل کیا، گالیاں دی اور کہا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر میں انہیں وہاں لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ اپنی ذلداری نمبرداری کو بچانا چاہتے ہیں تو جس ہندو کے ساتھ بشیرے کی لڑائی ہوئی تھی اس کے باپ سے جا کر کہو کہ اس کا دوست رگبیر سنگھ لائن حاضر ہو رہا ہے اور اب کیس میرے ہاتھ میں ہے، اب بشیرے کی جگہ اس کا بیٹا جیل میں جائے گا۔ پھر ان دونوں سے میں نے کہا کہ تمام گواہوں سے کہہ دو کہ تم جھوٹی گواہی دینے آ رہے ہو، ذرا سنبھل کر کورٹ میں آنا، میں سب کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے الزام میں مقدمہ پیش کروں گا۔ مختصر یہ کہ میں نے زبانی غیر قانونی حرکتیں کی اور سب کو اتنا ڈرایا کہ ساہوکار تو اگلے روز میرے پاس آ گئے، ہندو کے مخصوص طریقے کے مطابق ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ میں اس کے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ میں نے اسے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ اس نے مجھے بھی کچھ رقم پیش کی جو میں نے قبول نہ کی۔ میں بشیرے کو بچانے کی ترکیب کر رہا تھا۔ رگبیر سنگھ نے جو دوسرے جھوٹے گواہ بنائے تھے اور جنہیں میں سچا سمجھتا رہا تھا، ذلدار نمبردار نے اپنی حیثیت و عزت بچانے کے لیے توڑ دیے۔ رگبیر سنگھ لائن حاضر ہو گیا۔ میں نے بشیرے کے خلاف چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ بشیرے کے بھائی نے ایک بڑا قابل وکیل ستیہ پال کھنہ کیا تھا۔ پہلی پیشے پر میں اس سے ملا، اسے ساری کہانی سنائی اور اسے بتایا کہ میں خود ہی یہ کیس تباہ کر رہا ہوں۔ وہ بڑا مالدار وکیل تھا، اس نے بڑے اونچے کردار کا مظاہرہ کیا۔ اس نے 500 روپیہ بشیرے کو واپس کر دیے۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیس کس طرح بشیرے کے حق میں ہوا، مختصر یہ کہ بشیرہ بری ہو گیا۔ ادھر صوبیدار کے گھر کی چوری کی FIR اور دیگر کاغذی کارروائی کی نقلیں ہر طرف جا چکی تھیں۔ اس کیس کو بہرحال علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے جانا تھا، لیکن میں اجیت کور کو بچانا چاہتا تھا۔ 1-2 وکیلوں اور DSP کی مدد سے صوبیدار دربار سنگھ نے اجیت کور کا معائنہ ذہنی امراض کے ایک ڈاکٹر سے کرا کے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں۔ اس طرح اس کے خلاف کیس نہ چلا۔ ایک دلچسپ بات بھی سن لیجیے، رقم 1500 چوری ہوئی تھی۔ رگبیر سنگھ نے جو 500 روپیہ بشیرے کے بھائی سے لیا تھا وہ اس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ وکیل نے جو 500 روپے لیا تھا وہ اس نے واپس کر دیا۔ 1500 روپیہ پورا ہو گیا جو پیلے رومال میں باندھ کر صوبیدار دربار سنگھ کے حوالے کر دیا گیا۔ ASI رگبیر سنگھ پہلے معطل رہا، اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور اسے سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ مجھے آج بھی اجیت کور کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ بابا نانک نے خواب میں کہا تھا کہ جھوٹ میٹھا لگتا ہے لیکن ہوتا زہرا، اور سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن تریاک ہے۔ میری نظر میں اس لڑکی کا دماغی توازن ہم سب سے زیادہ صحیح تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو جو نیو ہے میرے چینل پر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا لازمی سے یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔